آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر حکومت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ بنیادی اصلاحات تو کرتے رہی ہیں جو ہمارے معیشت کے ڈھانچے میں، جی اور جو یہاں بہت ہی طاقتور طبقات ہیں ان کو ہم نے بہت زیادہ ٹیکس جو ہیں وہ ایگزمپشن دی ہوئی ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ جو ٹیکس ایکسپینڈیچر کا فگرز اور نمبرز آتی ہیں اس کو دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ ہر سال ہم 2 ٹریلین کے قریب تو ہم جو ہے وہ ٹیکس کی مراد دے دیتے ہیں۔ تو اگر پھر آپ اور مزید ٹیکس لگانا چاہتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو جو مراعات یافتہ طبقوں کو آپ نے ٹیکس ریلیف دی ہوئی ہے اور پھر بارہا اس کے باوجود آپ ٹیکس ایگزمپشنز بھی دیتے ہیں کہ آپ نے انکم ٹیکس میں سیکشن 111 بھی ڈالا ہوا ہے، اس کے تحت کوئی سوالات نہیں پوچھے جا سکتے اور اس کی اماؤنٹ چاہے آپ کچھ بھی رکھ لیں لوگ اس کو جو ہے وہ بریک اپ کر کے اس کا اسی کے اندر بھجواتے رہیں گے۔ تو اس ملک میں پھر کبھی جو ہے وہ یہ تو کبھی کلچر نہیں بنے گا کہ آپ معقول طریقے سے ٹیکس لے سکیں۔ ہم ایکسپورٹس کو ڈیورسیفائی تو کریں گے نہیں، یہ خاص ٹیکسٹائل میں بھی ہم کیا بیچتے ہیں سوائے راف کپڑے کے، اور اس میں بھی کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے ہیں۔ آپ بنگلہ دیش کی جو گارمنٹس کی ایکسپورٹ ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ وہ ہماری ساری ایکسپورٹ سے بھی 2 گنا زیادہ ہے۔ تو ایک صرف ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بس مراعات دی جائیں، سبسڈیز دی جائیں، نہ ہم کمپیٹیٹیو ہیں۔ جس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، انرجی اتنی مہنگی ہے پاکستان میں، اب کوئی مانگے، آپ نے ٹیکسٹائل والا مانگے، گھر والا مانگے، اور اس انرجی کے ریٹ کے اوپر کوئی دنیا میں انڈسٹری جو ہے سروائیو کر سکتی ہے؟ پھر اس کا کتنا کاسٹ پش جو ہے افیکٹ ہوتا ہے اس انرجی کی کاسٹ کا؟ ظاہر ہے کہ انرجی کے اوپر ساری چیزیں بہت بڑا انپٹ ہوتا ہے، وہ اس کو مہنگائی کرتی چلی جاتی ہیں۔ یہاں مہنگائی کا بھی یہی مسئلہ ہے، افراط زر کا بھی، کہ وہ بہت زیادہ کاسٹ پش ہے۔ ہم ایک تو درآمد کے اوپر اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیتے ہیں کہ وہ جو لینڈڈ کاسٹ ہے چیزوں کی جی وہ اس کے اندر 60 سے 70% اضافہ تو ہم وہی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر لوگ پروفٹ بھی لیں گے، اور پروفٹ بھی آپ کو پتا ہے یہاں کتنا انریگولیٹڈ ہے اور لوگ کس طریقے سے ہورڈنگ کرتے ہیں، موقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، سیلاب آ جائے تو قیمتیں جو ہے 4 گنا کر دیتے ہیں۔